ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے ایک بار بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بلوایا اور ساری بیٹیوں کو ایک قطار میں کھڑا ہونے کو کہا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر مجھے تمہارا جواب پسند آیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے سبھی سے سوال کیا۔ بادشاہ کا سوال تھا، تو کس کا دیا کھاتی ہیں اور کس کا دیا پہنتی ہیں؟ ایک ایک کر کے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، ہم تو آپ کا ہی دیا کھاتے ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتے ہیں۔ بادشاہ بے حد خوش ہو گیا اور اس نے انہیں ان کا منہ مانگا انعام دیا۔ لیکن بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نے اپنے ابا کے جواب میں کہا، ابا جی، میں تو اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ بادشاہ بہت غصہ ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اس چھوٹی سی شہزادی کو جنگل میں پھینکوا دیا۔ اب اس جنگل میں وہ بیچاری چھوٹی شہزادی اکیلا چھوڑ کر اسے وہ آ گئے۔ نہ ہی اس شہزادی کے پاس کوئی سامان تھا اور وہ پھٹے کپڑوں میں جنگل میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لیکن شہزادی اپنی بات پر پوری مطمئن تھی کہ اس کی قسمت میں جو ہوگا وہ اسے یہاں بھی ملے گا۔ اب دوپہر سے شام کا وقت ہونے لگا اور شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لوں جس سے کہ رات ہو تو وہ آگ جلا کر وہاں پر آرام کر لے اور ساتھ ہی کوئی جانور بھی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر لکڑیاں تلاش کرنے لگی۔ اسے ایک جھوپڑی دکھائی دی۔ جھوپڑی کے باہر بکریاں بندھی ہوئی تھی اور جھوپڑی کے اندر سے ایک بوڑھے آدمی کے کراہنے اور کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بوڑھا آدمی پانی پانی کہہ رہا تھا۔ شہزادی اندر گئی تو اس نے مٹکے سے پانی لیا اور اس بوڑھے ضعیف آدمی کو پانی پلایا اور جھوپڑی کی صاف صفائی میں لگ گئی۔ اسی دوران ضعیف آدمی نے اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ ضعیف آدمی نے کہا، بیٹی تم میری اس جھوپڑی میں رہ سکتی ہو، میں صبح 7-8 دن کے لیے کام پر چلا جاؤں گا، یہاں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے اور تم یہیں رہو۔ اب بادشاہ کی یہ بیٹی بکری کا دودھ بھی نکالتی اور یہیں پر رہتی۔ رات میں بادشاہ کی بیٹی نے بکری کا دودھ نکالا اور آدھا دودھ باہر ایک برتن میں رکھ دیا اور آدھا دودھ خود پی لیا، جس سے کہ جنگل کا کوئی جانور اگر بھوکا ہو تو وہ یہ دودھ پی لے گا۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ برتن خالی ہے اور جھوپڑی کے پاس ہی ایک لال ہیرا پڑا اسے دکھائی دیتا ہے، جو کہ دیکھنے میں بہت نایاب قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی میں سانپ کے نشان بھی دکھائی پڑتے ہیں۔ اس لال رنگ کے ہیرے کو دیکھ کر شہزادی کو اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا قیمتی لال ہیرا اگلتا ہے۔ اب وہ اس لال ہیرے کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ اب اگلی رات پھر شہزادی بکری کا دودھ نکالتی ہیں اور آدھا دودھ جھوپڑی کے باہر ایک پیالے میں رکھ دیتی ہیں اور سانپ پھر سے اسے پی لیتا ہے اور پھر سے ایک لال ہیرا اگلتا ہے۔ ایسے ہی 7 دن گزر گئے اور اب شہزادی کے پاس لال ہیرے 7 اکٹھے ہو گئے تھے اور اس دن بوڑھا ضعیف آدمی بھی گھر لوٹ آیا اور شہزادی نے اسے لال ہیرے دکھا کر سارا واقعہ بیان کیا اور شہزادی نے اسے 3 لال ہیرے دے کر کہا کہ یہ 3 لال ہیرے تم بازار جا کر بیچ دو اور ادھر سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھ ایک خوبصورت محل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے آنا۔ خیر، اس شہزادی کا جنگل میں ایک بڑا عالیشان بڑا خوبصورت محل تیار ہو گیا۔ شہزادی نے جنگل میں ایک لکڑی کا کارخانہ لگوایا جس سے کہ گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کو کام مل سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کے چرچے گاؤں، شہر اور ملک میں بڑھنے لگے کہ شہزادی بہت رحم دل ہیں۔ یہ خبر بادشاہ سلامت تک بھی پہنچی۔ بادشاہ کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہیں جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ اب بادشاہ نے
सिपाहियों को शहजादी से मिलने का पैगाम भिजवाया। अब शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं, और वो ये है कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ ही मिलने आए। बादशाह शर्त मंजूर करते हैं और अपनी सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल आते हैं। अब शहजादी अपने चेहरे पर नकाब लगा लेती है और उनकी मेहमान नवाजी में 7 रंग के लिबास में आती है और हर लिबास के साथ उस रंग के खाने पेश करती है। अब बादशाह इस बात का इसरार करने लगता है कि तुम हमारी इतनी मेहमान नवाजी कर रही हो, लेकिन ये पर्दा क्यों है? बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार होकर आती हूँ। उसकी इस बात पर बादशाह की 6 बेटियां बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, इतनी तो तैयार हुई हैं, अब और क्या तैयार होकर आएगी। शहजादी चली जाती हैं और फिर बादशाह क्या देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल फटे पुराने कपड़ों में आ रहा है। बादशाह के गौर करने पर उसे याद आता है कि ये तो मेरी वही सबसे छोटी बेटी है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। सिपाहियों ने मुझे यही बताया था कि जंगल में उसका कोई नामो निशान नहीं। बादशाह खुशी से झूम उठा और बोला, महल से शहजादी को बुलवाया जाए। मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ, चाहे वो इसके बदले मुझसे मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं अपनी बेटी को आज़ाद करा कर ले जाऊंगा। ये सुनते ही वो कहती हैं, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ, और मैं कहती थी ना आपसे कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया पहनती हूँ। अल्लाह ही मुझे पालने वाला है, और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। और अब शहजादी अपने अब्बा हुजूर से अपना सारा वाक़या बयान करती हैं कि वो कैसे एक महल की शहजादी बन गई। अब बादशाह की 6 बेटियों के दिल में यह हसद होता है कि एक काश हमने भी उस वक्त यही कहा होता और यही सोचा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अल्लाह का दिया पहनते हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और उन्हें अपनी किस्मत का लिखा ज़रूर मिलता है।